اگر ہم بات کریں 23 مارچ 1940 کی، جسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے، تو اس کو پیش کرنے والے مولانا فضل حق بنگال تھے، جنہیں شیر بنگال کہا جاتا ہے اور جو بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے۔ انہوں نے اس قرارداد کو پیش کیا اور اس قرارداد کو سراہا گیا، اور اس قرارداد کی تائید کرنے والوں میں سب سے پہلے بیگم مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ تھیں، اور ان کے ساتھ مولانا عبدالحامد تھے۔ اور اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کا نام دینے والی بھی بیگم مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ تھیں، جنہوں نے اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ اور اسی قرارداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ قرارداد پاس نہ ہوتی تو پاکستان مارز وجود کے اندر نہ آیا ہوتا، یعنی یہ قرارداد پاکستان بنانے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس قرارداد کے بعد یہ جو تحریک تھی، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر شروع ہوئی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو علماء کرام نے اس کے اندر اپنا خون پیش کیا، اور اس کے سلسلے کے اندر 1942 کے اندر علماء کرام کو کثیر تعداد کے اندر جیلوں کے اندر ڈالا گیا، قید و بند کی صعوبتیں انہیں برداشت کرنا پڑی، اور اسی آزادی کے نعرے کی پاداش کے اندر علماء کرام کی 20,000 سے لے کر کے 50,000 تک علماء کی قربانیاں ہیں کہ جنہیں مختلف چوکوں چراہوں اور رستوں میں سولیوں پر لٹکایا گیا، کبھی توپوں کے دہانوں کے اوپر رکھ کر کے اڑا دیا گیا، اور اسی طرح سے علماء قربان ہوئے۔ یہ میں نے چند ایک کے نام لیے کہ چند ایک سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں وہ لوگ جنہوں نے لہو دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، چند ایک سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ اور انہی علماء کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان مارز وجود کے اندر آیا تو پاکستان کی تقریبات کی پرچم کشائی کے لیے علماء کا ہی انتخاب کیا تھا۔ مغربی پاکستان کے اندر جو تقریب ہوئی، پاکستان کی جس کے اندر رسومات ادا کی گئیں، اس میں پرچم کشائی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور جو مشرقی پاکستان کے اندر تقریبات ہوئیں وہاں پر پرچم کشائی علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ تو یہ پاکستان کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مارز وجود کے اندر آیا۔ اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ پاکستان، یہ ملک ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، اور اس ملک کو ہم اسلامی تجربہ گاہ بنائیں گے۔ لیکن ستم کی بات یہ ہے کہ 76 سال گزرنے کے باوجود یہ پاکستان محبان اسلام اور اسلام پسند لوگوں کے ہاتھ کے اندر آیا ہی نہیں ہے۔ کبھی وڈیروں کے ہاتھوں کے اندر، کبھی جگیرداروں کے ہاتھوں کے اندر، کبھی یورپ کے پڑھاکوؤں کے ہاتھوں کے اندر، کبھی ان کے بھیجے ہوئے وہ جو بریف کیس لے کر کے آتے تھے اور وزارتیں کر کے چلے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان امن، سکون، ترقی سے بہت پیچھے ہے۔ اگر یہ اسی طرح علماء کے حوالے کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے وعدے کیے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی، ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ امن کے وعدے کیے ہیں۔ مختصر کہوں تو یوں کہوں کہ اگر پاکستان بنایا علماء نے تھا تو پاکستان بچا بھی علماء سکتے ہیں، اور اس کو ترقی کے اوج ثریا پر بھی علماء ہی لے جا سکتے ہیں۔ تم نے اس کے اندر یورپ کے قانون، انگریزوں کے قانون، لارڈ میکالے کے قانونوں کو آزما لیا، تم اس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق قرآن کے قانون کو آزما کر کے دیکھو، انشاءاللہ زمین اپنی برکتوں کے خزانے کھولے گی، چھپے ہوئے خزانوں کے منہ کھولے گی، آسمان سے اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول کرے گا، برکتوں کا نزول کرے گا۔ انشاءاللہ پاکستان چند دنوں کے اندر ایک دنیا کے اندر ابھرتی ہوئی طاقت آپ کو نظر آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔